اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مولانا احمد لدھیانوی کا دفاع پاکستان کونسل کی زیر اہتمام یہ کانفرنس ہے جس میں علماء اور مشائخ شرکت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد مشوانی سے۔ جی زاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام استحکام پاکستان جو کانفرنس ہے اس میں اس دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ حامد الحق، مولانا احمد لدھیانوی، سردار تقی احمد خان، عبداللہ گل اور دیگر جو دفاع پاکستان کونسل کے رہنما اور علماء و مشائخ ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اس کے اعلامیہ میں جو باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ملک کو اس وقت مختلف چیلنجز درپیش ہیں اور بیرونی دشمن کے ساتھ اندرونی سازشیں بھی ہی استحکام کا جو ہے وہ شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے اور براہ راست جو زندگی ہے اس پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو غلطیوں کا خمیازہ عام شہری بھگت رہا ہے اور اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ معاشی بداری کی وجہ سے ملک کا بچہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ چند ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے اور عالمی طاقتیں پاکستان کو کمزور کرنے سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ قوموں کو سیاسی عسکری طاقت ان کی معاشی طاقت پر منحصر ہوتی ہے اور آزادی، خود مختاری، قومی تشخص، قومی وقار، معیشت جو ہے اس حوالے سے بہتری کی اہمیت حاصل ہے اور تمام معیشت کے ساتھ یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ ملک کے سیاسی کردار صرف اپنے سیاسی فوائد کے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے اور ان سیاسی کرداروں نے عالمی سالمیت کو بھی ملکی سالمیت کو بھی داؤ پہ لگایا ہے اور پروپیگنڈا اور میڈیا وار کے ذریعے جھوٹ اور فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ سیاست فرقہ واریت فساد کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ سیاست کو دشمنی کا رنگ دیں گے تو ایسا طوفان برپا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے منظم پروپیگنڈے پر بھی بات کی گئی ہے اس اعلامیہ میں اور کہا گیا ہے کہ وطن عزیز کو اپنی بقا، آزادی اور خود مختاری، اہم قومی مفادات کے دفاع کا مسئلہ اس وقت درپیش ہے۔ ہماری آزادی، خود مختاری اور سالمیت خطرے میں ہے۔ ہمیں پاکستان کے نظریاتی اور دفاعی سرحدوں کی حفاظت اور قومی مفادات کے تحفظ اور مبنی حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ چند قومی مفادات ایسے ہیں جن پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی اہم باتیں اس اعلامیہ میں جاری کی گئی اور کہا گیا کہ ملکی دفاع صرف عسکری دفاع تک محدود نہیں ہوتی، اس کے لیے کئی جہتیں ہیں، سیاسی، انسانی، عسکری، ثقافتی اور معاشی میدان تک یہ چیزیں پھیلی ہوتی ہیں۔ اس سیاق و سباق کے سامنے رکھتے ہوئے دفاع کی حکمت عملی بنائی جائے اور مطالبہ کیا گیا اس حوالے سے کہ ملکی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کو اولین جو ترجیح ہے اور اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ سیاستدانوں کے حوالے سے کہا گیا کہ صرف اور صرف قوم اور ملک کے مفاد کے پیش نظر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ حالات اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ قومی سلامتی کے اداروں سے متعلق عوام میں زہر جو ہے وہ گھولا جا رہا ہے اور ملک کو خدا نخواستہ شام عراق بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ملک کے ایٹمی اثاثوں کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بیرونی ملک پاکستانی فوج کے حوالے سے گراؤنے مہم چلائی جا رہی ہے۔ غیر ملکی ایجنٹ کھلم کھلا پاکستان کے اندرون معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی مثال یعنی زلمے خلیلزاد کا حوالہ دیا گیا ہے جو براہ راست پاکستانی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے اعلامیہ میں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم فوری سنبھل جائیں اور معاملات سڑکوں پر طے کرنے کی بجائے ایوانوں میں حل کریں۔ اس میں سب کے لیے بہتری ہے اور مسلسل تصادم جو ہے وہ اس کی بجائے مکالمہ کی ضرورت ہے۔ تمام واضح پیغام دیتے ہیں۔ انہوں نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ کسی بھی انتشار کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کونسل اپنے سلامتی دفاع کے لیے ریاست اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس کانفرنس میں مقررین نے تمام جو معاملات تھے اس کا احاطہ کیا اور اس دوران ایک قرارداد بھی سامنے لائی گئی جس کو منظور کیا گیا۔ اس قراردادوں میں کہا گیا کہ ملک کی سالمیت، امن، وحدت اور کی ضامن علمبردار اداروں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کی جاتی ہے۔ تمام سیاسی مذہبی قوت اداروں کو متنازع بنانے سے گریز کریں اور یہ کہ ناموس رسالت، خط نبوت، صحابہ کرام، اہل بیت، مقدسات جو شخصیات اور ہستیاں ہیں ان سے متعلق قوانین کے خلاف سازشوں کا سدباب کیا جائے۔ کشمیر، فلسطین اور تمام مظلوم اقوام کے حق میں آزادی کی حمایت قرارداد کا حصہ رہی اور ملکی سالمیت کے اداروں کی قربانی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاک افغان تعلقات کے استحکام، فروغ کے تمام کوششوں کو خطے میں امن و سلامتی کے لیے انتہائی مفید قرار دیا گیا۔ تاہم ملکی سلامتی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا اور سیاسی معاملات کو کہا گیا کہ افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔